السلام علیکم. آئی ہوپ کہ اب تک آپ نے جو امیگریشن کے حوالے سے، سٹیزن شپ کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن، جو بھی اویئرنیس، جو بھی گائیڈ لائنس یا جو بھی معلومات ہم نے آپ کو دی ہوگی وہ بہت حد تک آپ کے کام آ رہی ہوگی. یا پھر آپ پر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کی اپنے فیملی میں اگر کوئی باہر جانا چاہتا ہے اسپیشلی کینیڈا، تو آپ کو ہم نے وہ سارے جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں اب تک کے پروگرام میں ڈیٹیل میں آپ کو ہم بتا چکے ہیں. اور اس آگہی کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں عامر اسماعیل اینڈ ایسوسیٹس کے CEO کے، کہ وہ بہت شارٹ نوٹس پہ کراچی آئے تھے اور ہم نے یہ پروگرامز ریکارڈ کیے ہیں. تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عامر صاحب سے. اور آج میں بات کروں گی وزٹرز ویزا کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینکس فار ہیونگ می اگین. بہت اچھا لگا اور بہت بڑی آپ آنیسٹی کے ساتھ، اس میں کوئی آپ کا بزنس نہیں چل رہا، کوئی آپ کے دماغ میں یہ چیزیں نہیں چلنی کہ میں نے تو پیسہ بنانا ہے، اٹریکٹ کرنا ہے لوگوں کو. اور لوگ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جھوٹ بول کر زیادہ اپنے طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن آپ تو بلیک اینڈ وائٹ سامنے آپ نے رکھ دیا ہمارے. اور بہت حد تک آئی ایم شیور کہ ہمارے ویورس کی آپ کو دعائیں مل رہی ہوں گی. ہونا بھی یہ چاہیے، اس لیے کہ پیسے تو آ ہی جائیں گے یقیناً، اگر کام لوگوں کا ہو رہا ہوگا، وہ کوالیفائی کرتے ہیں اور طریقہ کار سے آپ ڈیل کریں تو پیسہ شوڈ ناٹ بی دا ٹارگیٹ. آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ کنکلوژن کیا ہوگا اس پورے پروسیس کا. پھر بعد میں اگر ریفیوزل کسی بنیاد پہ ہو رہا ہے تو وہ دیکھنا ہوتا ہے کس بنیاد پہ ہو رہا ہے. کوئی جینوئن ریزن ہی ہوگا ریفیوزل کا. لیکن اگر کسی کا کام ہونا ہی نہیں ہے شروع میں، تو آپ کیوں نہ اس کو آنیسٹی کے ساتھ بتا دیں کہ پلیز ڈونٹ گو انٹو اٹ. آپ کو پیسے اور وقت کا ضیاع ہوگا. اچھا، یہیں پر وزٹر ویزا پر تو میں آؤں گی، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ اکثر لوگوں کے ہمارے یہاں ایک ہے اس طرح کہ اگر ہم ہاسپٹل بھی جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریسیپشن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ فی دیں. تو مجھے یہ ضرور گائیڈ کریں کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ان کے ذہن میں بھی یہ ہوگا کہ اگر ان کو کچھ پوچھنا ہے یا کچھ ڈیٹیل میں معلومات حاصل کرنی ہے تو کیا اگر وہ آپ کی آفس آتے ہیں تو اس کی کوئی فی ہے یا فری آف کاسٹ ہے؟ رائٹ. سو اس میں دو کانسیپٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جب وہ ہم سے اپروچ کرتے ہیں تو ہم پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کرائٹیریا میٹ کر رہے ہیں، یعنی فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ہے، اسکل ورکر ہے، بزنس مین ہے. اور ان سے ڈیٹیل لینے کے بعد ایک ڈیٹیل انالیسس کرتے ہیں ہم، اور وہ ایک رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں ہم ود ان 2 business days، اور وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے. اچھا، ہم ان کو بتاتے ہیں آپ کا کوالیفیکیشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا تو پھر آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہوتا ہے تو وہ ڈیٹیل دینے کے بعد، فیس وغیرہ کوٹ کرنے کے پاس یا رینج دینے کے بعد ہم کہتے ہیں کیا آپ کو مزید آگے بڑھنا ہے، پروسیڈ کرنا ہے. اور اگر آپ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان سے کنسلٹیشن فیس لیتے ہیں. اور جنہیں آپ نو کہتے ہیں تو انہیں کمپلیٹلی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہوں گے جن میں کوئی چانس ہی نہیں ہوگا، لیکن کچھ میں ہوں گے چانسز، تو ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ شارٹ کمنگس تو مے بی پروسیڈ ہو جائے. بالکل، شارٹ کمنگس اگر آپ پورا کر لیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم کنسلٹیشنس کے اوپر بھی جاتے ہیں، جیسے 1-to-1 میٹنگس کے اندر، تو بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ مزید آگے بڑھیں گے تو آپ کی جتنی بھی کنسلٹیشن ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی مین فیس کے اندر. تو اسی لیے لوگ اس کو سراہتے بھی ہیں کہ آپ نے پہلے تو مجھے فری ایڈوائس دی کہ میرا کوالیفیکیشن بنتا ہے یا نہیں بنتا، کس پروگرام میں بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھے. اور اگر فری اسیسمنٹ کرانے کے بعد اگر کوئی صاحب آگے نہیں بڑھنا چاہتے ہیں، ان کو اس پہ ہی اطمینان ہے کہ میرا اسیسمنٹ ہو گیا ہے، تو اٹس اوکے، ہم پھر بھی فرینڈز ہیں، نو پرابلم. صحیح. اچھا، اب جیسے میں وزٹر ویزاز کی بات کرتی ہوں تو مجھ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو کنسلٹنسی آفس صرف کراچی میں ہے یا اور شہروں میں بھی ہے پاکستان میں؟ سو بیسکلی اٹس اے کینیڈین کمپنی، تو وی آر بیسڈ ان ٹورانٹو. دا ہیڈ آفس از ان ٹورانٹو. اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو آپ کا کنسلٹنٹ بھی کینیڈین ہونا چاہیے. So you are the owner of a Canadian company? So it's a Canadian company, right? It has to be a Canadian company, right? It has to be a Canadian company. ایک پاکستانی کمپنی کیسے آپ کو بھیجے گی کینیڈا جبکہ وہ مجاز نہیں ہے؟ تو اٹ ہیز ٹو بی اے کینیڈین. اچھا، یہ دیکھیں، یہ پوائنٹ آپ کو بہت کلیئر کرنی ہے کہ اگر آپ کو جس ملک میں، نہ صرف کینیڈا لیکن آپ جس ملک جہاں پہ آپ کنسلٹنسی کے لیے جاتے ہیں، آپ کو شیور رہنا چاہیے کہ اس کنٹری میں اس آرگنائزیشن کی ہیڈ آفس ہونی چاہیے یا کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے. یا پھر وہ صاحب خود مجاز ہیں پاکستان میں کنسلٹنسی بنانے کی. جیسے میں نے یہ بنا رکھا ہے آفس اپنا لیزون میں، اور میرا ہی اپنا ہے بیسکلی. آئی ڈونٹ گو انٹو لیزون یا ایجنسی. تو جب لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک کینیڈین کمپنی کے برانچ آفس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، رادر دین کہ وہ ایک پاکستانی ہی کمپنی ہے، لائسنس کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ لائسنسنگ کا سلسلہ نہیں ہے، گورنمنٹ آف کینیڈا نے ریکگنائز نہیں کیا، اور ایٹ بیسٹ ایجنسی لے رکھی ہوئی انہوں نے کسی لائسنس سے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ صحیح ہے.
اور آپ یہ بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ آپ کی کمپنی کا بسائز یہ سیٹ اپ کے اور کوئی ایجنٹس اس وقت اس ملک میں کام نہیں کر رہے ہیں، اور کوئی آپ کا نام لے کر بھی کر رہے ہیں تو اٹس فیک. ڈیفینیٹلی مجھے پتہ چلتا ہے جی وہ میرے بھائی کوئی صاحب رشتہ دار اور یا ایکس امپلائیز میرے کافی سارے یہاں سے سیکھ لیا، اس کے بعد اپنا کھول لیا فٹافٹ. بھائی آپ نے کس بنیاد پہ، آپ نے چاہے میرے ساتھ 15 سال کام کیا ہو یا 25 سال. اس طرح کا کوئی ہوا ہے اسکیم آپ کے ساتھ؟ ایسا کئی مرتبہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم پھر اس لیے احتیاط رکھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی وہی بات ہو گئی. تو اس کے خلاف آپ کارروائی نہیں کرتے؟ ہم بھائی پاکستان میں تو ہمیں پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے تاوقتے کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ اس کے اندر انٹرسٹ لے، لیکن ہم لوگوں کو آگاہی تو دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر کوئی ایشورنسز دے رہا ہے کہ جی کوئی رشتہ داری ہے، کوئی دوستی ہے، یا پھر کچھ کام کیا تھا ان کے انڈر میں اور کھول کے بیٹھے، تو لوگوں کو پتہ ہی ہے. پھر لوگ رجوع کرتے نہیں ہیں بیسکلی، وہ اپنے جو بھی جال میں آ گیا اس سے کچھ پیسے لے لیے. وہ تو غائب ہو گئے، جو جن کا گیا وہ. اچھا وزٹرز ویزا کی بات کرتی ہیں، اس کے کرائٹیریا بتائیں، اس کے ٹائپس بتائیں. تو وزٹر ویزا میں مختلف وجوہات کی بنا پہ لوگ جانا چاہتے ہیں، ٹورزم کے لیے، فیملی وزٹ کرنے کے لیے، یا بزنس ایکسپلوریشن کے لیے، بزنس میٹنگس کے لیے. تو ڈپینڈنگ آن دا ریزن وہ اپلائی کرتے ہیں. مین مقصد یہ ہے کہ ویزا آفیسر نے دیکھنا ہے کہ آپ ایز اے وزٹر آئیں گے تو وہاں رہ نہیں جائیں گے، تو آپ کے یہاں پر کیا سرکمسٹانسز ہیں اپنے ملک میں، کیا ٹائز ہیں، کتنے کمپیلنگ گراؤنڈز ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو کھینچ لائیں گی واپس. تو اگر آپ کو ویزا ملا 1 سال کا، 3 سال کا، 5 کا، 10 کا، انٹری تو 6 مہینے کی ملتی ہے. ویزے کی ڈیوریشن الگ بات ہے، ملٹیپل انٹری 3 مہینے کی نہیں ہوتی، 6 مہینہ ہے ایز اے ڈیفالٹ. لیکن اگر ویزا دی امیگریشن آفیسر ایٹ دا پورٹ آف انٹری ڈیسائڈس کہ نہیں ان کو 1 مہینے کی دینی ہے انٹری، تو 1 مہینے کی بھی دے سکتا ہے. اچھا، ویزا کی ڈیوریشن سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، ویزا 5 سال کا بھی ہو سکتا ہے. واٹ ایور اگر آپ وزٹر ویزا کی بات، وزٹر ویزا میں تو سنا تھا جیسے بزنس ویزا 5 سال کا ہو سکتا ہے، وزٹر ویزا ہارڈلی 3 منتھ. وزٹر ویزا 10 سال کے بھی ملتے ہیں کینیڈا کے لیے. کینیڈا کے لیے لیکن انٹری تو 6 مہینے کی ہے نا. تو 6 مہینے فرض کیا کہ اس نے آپ کو 6 مہینے الاؤ کیا، تو اس پیریڈ جو آتھرائز کیا ہے اس سے پہلے آپ کو نکلنا ہے واپس. تو وہ جج کرتا ہے کہ یہ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. لیکن ہمارے یہاں تو سوری ٹو سے ایز اے پاکستانی میں بندی ہوں، ہم جھوٹ اتنی صفائی سے بولتے ہیں کہ سچ لگتا ہے. ہاں لیکن دیکھیے نا، وزٹر ویزا کا معیار رکھا ہوا ہے انہوں نے. اگر آپ وزٹر ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ ویسے تو کسی ملک میں نہیں گئے ہیں ابھی تک اپنے ملک سے باہر، اچانک آپ کو کینیڈا جانے کی سوچی ہے، تو اس کی وجہ کیا رہی ہے. ہاں کوئی ایسی سچویشن ہو گئی فیملی کی تو آپ کہنا چاہتے ہیں بھائی مجھے ضرورت نہیں پڑی کہیں جانے کی، اب مجھے جانا ہے کینیڈا، وہاں پہ مجھے کچھ اٹینڈ کرنا ہے. لیکن ویسے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جی میں ٹورزم کرنا چاہتا ہوں اور سردی میں جا رہا ہوں یا وٹ ایور گرمی میں بھی جا رہا ہوں، تو کینیڈا کیوں؟ آپ دبئی، ملیشیا، سنگاپور، یہ قریب کے ممالک میں کیوں نہیں؟ ہاں وہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا انٹرنیشنل ہسٹری ہے کہ نہیں ٹریول کی، ریزن کیا ہے، اور آپ واپس کیا چیزیں آپ کو مقناطیس کی طرح کھینچ لائیں گی. کیا یہاں پہ جاب ہے، کیا یہاں پہ بزنس ہے، کیا یہاں پہ آپ کے ایسٹس ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کو ویزا ایشو کرے گا. آپ پھر جائیں گے، وزٹ کریں، ٹھہریں، واپس آئیں. ہر کنٹری کو ٹورزم چاہیے، ہر کنٹری کو اخراجات چاہیے، فارن ریونیو چاہیے. تو کینیڈا بھی از نو ایکسیپشن، بٹ یس دیز کنٹریز آر مور ویجیلنٹ. دے ڈونٹ وانٹ پیپل. ٹورزم کو لے کر تو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں ٹورسٹ کو. بالکل بالکل، ہمارے پاس تو کینیڈا میں ٹورزم کرنے کے لیے بہت چیزیں ہیں، بہت کچھ ہے. لیکن ایسا کبھی ہوا ہے کہ جیسے اگر اس طرح کے کوئی مسئلے مسائل آ جائیں تو آپ لوگ آنسریبل ہوتے ہیں؟ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا ڈاکیومنٹس لگانے ہیں، یہ وہ. لیکن وزٹر ویزا کے اندر ڈیسیشن کوئکلی لینا ہوتا ہے آفیسر کو، کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پوائنٹس کیلکولیشن ہو رہا ہو، یہ وہ. ان کا معیار ہے کہ جی کچھ گٹ فیلنگ بھی ہے کہ یہ بندہ صحیح نہیں لگ رہا، یہ شاید واپس نہیں آئے گا. اس میں گیہوں کے ساتھ کبھی گھن بھی پس جاتا ہے. امریکہ کا ویزا لگا ہوا ہے، یورپ کا لگا ہوا ہے، اور اس کے ریزن عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ یا تو پراپر نہیں کرتے، یا پھر کرتے ہیں تو گیس ورک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں آفیسر کے لیے کہ میں نے اتنے سارے ڈاکیومنٹس لگا لیے ہیں، اب آفیسر خود ہی اس میں سے گو تھرو ہو کے سمجھ لے گا کہ اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ترتیب سے جمع کرایا جائے. کیا کیا چیزیں؟ فار ایگزامپل میں نے کہا ٹائز ہیں، فار ایگزامپل رائٹ، ٹائز فیملی ٹائز ہیں، بتائیے کہ میرے کون کون فیملی ممبرز ہیں ادھر. میری جاب ہے تو امپلائر کا لیٹر لگے گا. لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جو ویزا اسپانسر کر رہا ہوتا ہے سب سے پہلے گورنمنٹ وہاں پر چیک کرتی ہے کہ اس کا اپنا فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے. ہاں انویٹیشن کسی کی طرف سے آیا ہے. وہ اگر اپنے پیرنٹس کو بلا رہا ہے اور وہ سٹیزن نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ کہ وہ بیمار ہوتے ہیں، تو کیا وہ ان کا میڈیکل جو بھی خرچہ ہوگا، وہ ایکسپینس ہوگا، وہ افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ خیال رکھتے ہیں، میں نے یہ سنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے.
انویٹیشن آیا ہوا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے جانے کا بندے کا. فرض کیا کہ کسی کی شادی اٹینڈ کرنی ہے تو جو انوائٹر ہے اس کی تو ذمہ داری نہیں ہے آپ کا اخراجات پورا کرنا, آپ اپنے خرچے پہ جائیں گے. لیکن اگر کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے بھانجے بھائی کو بلانا چاہتا ہوں وزٹ پہ, کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہو, اخراجات میں دوں گا اور میرے پاس خود کچھ نہیں ہے کینیڈا میں, تو پھر نیچرلی پرابلم ہے. ٹورزم کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بیسکلی خود سیلف سفیشینٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ٹورزم پہ جاتے ہیں تو ان کے عزیز رشتہ دار بھی کرتے ہیں, خاص طور سے ماں باپ کے لیے, جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی آئیں گے تو اچھا وقت گزرے گا. میں نے سنا ہے کہ اب جب سے کووڈ والا معاملات ہوئے ہیں اس میں جو سینئر ہیں 60+ ہیں یا 70+ ہیں, اب ان کو بہت مشکل سے لیکن اگر آپ وہاں پر اسٹیبلش ہیں, آپ کے پاس اتنا آپ ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کا میڈیکل اور یہ سب, کیونکہ وہ اچھی بات ہے کہ وہ گورنمنٹ کنسرن ہے ایگزیکٹلی اس پرسن کے لیے جو وہاں سے آ رہے ہیں, کہ خدا نہ خاصہ کہ وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ ان کو افورڈ کر سکتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل کی ذمہ داری کبھی بھی گورنمنٹ کی نہیں ہوتی ہے فار وزٹرز. آپ کو انشورنس لینا ہے اپنا. اچھا, تو جیسے پیرنٹس کے لیے وزٹر ویزا پہ بھی آتے ہیں اور ایک اسپیشل ویزا ہے پیرنٹس کے لیے, سپر ویزا کہلاتا ہے. اس میں تو مینڈیٹوریلی آپ کو 2 سال کا انشورنس خریدنا ہے اپنے پیرنٹس کے لیے. اگر آپ نہیں خریدیں سپر ویزا, ہاں تو اور اس کی فی کتنی ہے؟ وہ وہی ہے, وزٹر ویزا ہی ہے بیسکلی. بٹ اس میں جو انشورنس لینا ہے, انشورنس وغیرہ تو آپ کو $5,000 کا انشورنس لے لیا آپ نے, $10,000 کا اپنے جیب سے نہیں دیا تو پریمیم تو کم ہوتا ہے بیسکلی. یو ہیو ٹو کور دی ایکسپینس. اٹ از سیف. وہ ایمرجنسی کے لیے ہے, ایمرجنسی سچویشن کے لیے. اگر آپ کو نزلہ زکام کھانسی بخار ہے وہ تو آپ اپنی جیب سے پھر بھی دیں گے. صحیح, ٹھیک ہے نا, تو اس طریقے سے ہے. اچھا, فار ایگزامپل جیسے میرا بھائی وہاں ہے تو میری مدر کا 5 سال کا لگا ہوا ہے, بٹ شی از 70+ ہے. تو اگر میرے بھائی ان کو بلاتے ہیں تو ان کو سپر ویزا کیونکہ میری امی جو ہے وہ تو امیگریشن لگا ہوا ہے, وہ وہاں پہ سٹیزن شپ تو نہیں ہے. ہاں, وزٹر ویزا میں سپر ویزا جو دونوں ہی وزٹر ہیں بیسکلی, لیکن وزٹر ویزا میں آپ کو انشورنس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی لیکن آپ لے سکتے ہیں. لیکن جب سپر ویزا کی باری آتی ہے تو وہ جو اسپانسر ہے اس کی بھی انکم دیکھتے ہیں. تو اگر انکم نہیں ہے کسی کے پاس تو پھر وہ وزٹر پہ بلائے. لیکن اگر کسی کے پاس انکم ہے, میٹ کر رہا ہے, تو سپر ویزا از این آپشن. کیونکہ سپر ویزا میں ایک تو وہ 10 سال کا ہے, دوسرا نارمل ویزا میں وہ پیرنٹس کو 6 مہینے رہنے دے گا جو کہ طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن سپر ویزا میں وہ 2 سال تک رہنے دیتا ہے. اسی لیے سپر ویزا کیا گیا تھا کیونکہ پیرنٹل اسپانسرشپ جو پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے وہ کیونکہ محدود ہو گئی تھی, لاٹری بیس ہو گئی تھی, تو انہوں نے کہا اب لوگوں کے باری نہیں آتی, لاٹری میں نام نہیں آتا, تو پیرنٹس سے دور ہیں, تو ان کو سپر ویزا روشناس کرایا گیا. اچھا, بعض دفعہ یہ بھی میں نے سنا ہے کینیڈا میں, آئی ڈونٹ نو کہ دوسری کنٹریز میں ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک کپل ہے, دونوں ورکنگ ہے, اور وائف اگر پریگننٹ ہو جاتی ہے اور اس کے لک آفٹر کے لیے کوئی نہیں ہے تو وہ وہاں سے اپنی بہن کو یا کسی بھی بلڈ ریلیشن کو بلا سکتی ہیں. ہاں, مطلب یہ کہ دس کوڈ بی ون آف دا پرپزز, اگین جو صاحب آ رہے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے, ہاں, اگر کوئی ہاسپٹلائز ہے اور کوئی ممبر نہیں ہے ان کو لگا, تو وہاں پر ایک ایز ہے کہ آپ کسی کو بلا سکتے ہیں آپ. لیکن اگین آفیسر جو آپ کے جس بندے کو بلایا جا رہا ہے اس کے سرکمسٹانسز کو دیکھے گا کہ آپ یہاں پہ خود واپس چلے جائیں گے کہ نہیں جب یہ مقصد پورا ہو جائے گا, آپ کے پاس یہاں پہ اسٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. تو وہ ان سے وہاں پہ کوئی سائن وائن نہیں کرواتے کہ جس کو انویٹیشن ہوتا ہے, گورنمنٹ اسپانسر یا انوائٹر کو فون وون نہیں کرتی ہے. بٹ وہ انوائٹر اور اسپانسر پرابلم میں آ سکتا ہے نا اگر وہ بندہ واپس نہ جائے. نہیں آ سکتا, اس لیے کہ لیگلی تو اس نے کوئی رسپانسبلٹی نہیں اسپانسر مینس کہ اسپانسرڈ کیا ہے انہوں نے, ہی جسٹ انوائٹڈ. اور کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ انوائٹ کیا, میزبان تو ہوا. ہاں, میزبان کو کبھی بتاتے بھی نہیں ہیں لوگ کہ میزبانی تو کروا لی لیکن خود آ کے سلپ ہو گئے, غائب ہو گئے. جی, تو پھر گورنمنٹ تو آپ کو لیگلی ہولڈ رسپانسبل نہیں کر سکتی نا, کیونکہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ آئیں گے. چلے ٹھیک ہے, اب آپ وہ پنشمنٹ اور پینلٹیز بتا دیں کہ جو اس میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں, اور اگر انہوں نے وہاں پر جا کے بہت سارے ہوں گے کیا ہوگا تو پھر وہاں کی پولیس نے یا وہاں پر جو ان کے لیے کتنے پرابلمز ہو جاتے ہیں. بارڈر سروس ایجنسی نیچرلی ہر ملک میں ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنے آتھرائز پیریڈ سے اوور ہو جاتا ہے تو پھر ان سے وہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ جائیے. پہلے انہیں ڈھونڈا جاتا ہے, یقیناً رابطہ کیا جاتا ہے, ڈپارچر آرڈر مل سکتا ہے. وہ تو میرے خیال میں انڈر گراؤنڈ بھی ہو جاتے ہوں گے. ہاں, جب وہ ہاتھ لگیں, جب انڈر گراؤنڈ ہو گیا تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ ڈپارچر آرڈر یا ڈپورٹیشن آرڈر جو کہ زیادہ سخت آرڈر ہوتا ہے تاکہ آپ پھر واپس نہ آ پائیں. اور اس کے علاوہ جیل ہوتی ہے وہاں پہ. ہاں, مطلب یہ ساری چیزیں ہم کلیئر کر دیں تاکہ اگر کسی کے دماغ میں یہ سارا چل رہا ہے they will detain you as a foreign national, لیکن they will send the person back. And what about paper marriages وہاں ہوتی ہیں؟
سارے کام پیسے دے کے شادی کر لو, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن سب انلیگل کام ہے نا. نہیں لیکن امریکہ میں اب یہ پیپر میرجز ان کو پتہ چل گیا نا کہ یہ کیا چیز ہوتا ہے, تو یہ وہاں پہ بھی جینوئنس ہونی چاہیے میرج میں. اگر کوئی صاحب جاتے ہیں کینیڈا میں ان کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے واقعتاً, تو بالکل نہیں وہ تو چلیں ایک اچھی بات ہے. پیپر میرج وہ ہوتی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں, آپ ہمیں پیسے کر دیں, آپ میرے فیک کیا ہوں گے, ڈاکیومنٹڈ ہسبینڈ ہوں گے, اور آپ وہاں جو کریں جو کریں. ایگزیکٹلی. جی آئی ایم شیور کہ اب تک ہمارے پروگرامس کو آپ نے دیکھا, جانا, پہچانا, لیکن سبسکرائب کرنا اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا, اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں.